بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جدہ میں حاجی کیمپ کے اندر بینالی کے نام سے ایک ایسا میوزیم ہے جہاں آپ کو بیت اللہ شریف کی 1400 سال پرانی چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ یہ نوادرات اور تبرکات دیکھ کر انسان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، ایمان بھی تازہ ہوتا ہے اور تاریخ کے بند دریچے بھی اس پر کھلتے ہیں۔ ویسے تو اس میوزیم کی کوئی ٹکٹ یا انٹری فیس نہیں ہے، بالکل فری آپ اس کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ البتہ آنے سے پہلے ان کی ویب سائٹ پر آپ کو بکنگ کروانی پڑتی ہے۔ میں اس جگہ کی لوکیشن اور ویب سائٹ کا لنک نیچے دے دوں گا تاکہ آپ خود بھی آنے سے پہلے اپنی بکنگ کروا سکیں۔ اس میوزیم کے ویسے تو 5-6 حصے ہیں، لیکن آج ہم صرف اس ایک حصے کا وزٹ کریں گے جو سب سے خاص ہے ہمارے لیے، کیونکہ اس میں ہمیں صدیوں پرانی بیت اللہ شریف کی نایاب چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں، درہم اور دینار ہیں جو خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں استعمال ہوتے تھے۔ ان کے اوپر کلمہ شریف لکھا ہوا ہے اور یہ 1200 سال پرانے سکے ہیں۔ درہم چاندی کے ہوتے تھے اور دینار سونے کا ہوتا تھا۔ یہ جو ایک سونے کا سکہ ہے یہ دینار ہے اور باقی سارے درہم ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ 1000 سال پہلے کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نایاب نسخہ ہے جو خط کوفی میں لکھا گیا۔ یہ عباسی دور خلافت کا لکھا ہوا قرآن پاک کا نسخہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ 400 سال پرانے ہاتھ کے بنے ہوئے قالین ہیں جو غالباً مسجد الحرام میں خواص کے لیے بچھائے جاتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ قرآن پاک کا نسخہ تقریباً 600 سال پہلے ایک ایرانی خطاط نے لکھا تھا اور یہ خط سلوس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے۔ آپ اس کو دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کتنی محبت سے اور کتنے خوبصورت انداز سے قرآن پاک لکھا کرتے تھے۔ پھر آگے یہ ایک شمدان ہے جس پر دیا جلایا جاتا تھا۔ یہ پیتل کا بنا ہوا ہے لیکن اس پر سونے کا پانی چڑھایا گیا تھا اور کچھ قرآنی آیات بھی اس پر لکھی ہوئی ہیں۔ پہلے مسجد الحرام یا مسجد نبوی شریف میں اسی طرح کے شمدان دیا جلانے کے لیے رکھے جاتے تھے۔ اس کے بعد یہ ایک لکڑی کا باکس بنا ہوا ہے جس میں لوگ قرآن پاک رکھا کرتے تھے اور اس کے اوپر کچھ قرآنی آیات بھی لکھی ہوئی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ مختلف کیپس ہیں جو دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنی جاتی ہیں۔ 1000 کے قریب اس کے مختلف ماڈلز بنا کر انہوں نے لٹکائے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ یہ ملک فہد کے زمانے کا غلاف ہے جو باب کعبہ کے اوپر ہوتا تھا، یعنی 25 سال پرانا ہے اور اس کے اوپر ملک فہد کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ غلاف بیت اللہ شریف کے دروازے کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بہت نایاب چیز ہے، یعنی یہ بیت اللہ شریف کا سب سے پرانا دروازہ ہے جو آج سے 400 سال پہلے سلطان مراد رابع نے جب بیت اللہ کی موجودہ عمارت تعمیر کروائی تو اس کے لیے یہ دروازہ انہوں نے بنوایا۔ تو یہ مسجد الحرام نہیں بلکہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے جس کا ہم طواف کرتے ہیں۔ آج اس وقت اس سے پرانا کوئی دروازہ بیت اللہ کا روئے زمین پر موجود نہیں ہے۔ یہ سب سے پرانا دروازہ ہے جو پیتل سے بنایا گیا تھا، پھر سونے کا پانی اس پر چڑھایا گیا اور کچھ قرآنی آیات بھی اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں۔ اور یہ بات تو شاید پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت اللہ شریف کی جو موجودہ عمارت ہے یہ آج سے 400 سال پہلے سلطان مراد رابع کے زمانے میں تیار کروائی گئی تھی، یعنی 1630 عیسوی میں۔ تو جب انہوں نے بیت اللہ شریف کو بنوایا تو اس وقت یہ دروازہ وہاں پہ نصب کروایا گیا۔ 1630 سے لے کر 1944 تک، یعنی 300 سال سے بھی زیادہ یہ دروازہ بیت اللہ شریف میں لگا رہا۔ پھر 1944 میں شاہ عبدالعزیز نے یہ دوسرا دروازہ بیت اللہ شریف کے لیے بنوایا اور یہ دروازہ تقریباً 35 سال وہاں پہ رہا۔ یہ دروازہ مکمل سونے کا بنا ہوا ہے۔ پھر شاہ خالد نے 1980 میں دوبارہ سے بیت اللہ شریف کے دروازے کو تبدیل کروایا اور جو موجودہ دروازہ ہے یہ انہی کے زمانے کا بنا ہوا ہے، یعنی تقریباً 45 سال ہو چکے ہیں اس دروازے کو۔ اس کے بعد یہ سب سے پرانی اور خاص چیز ہے اس میوزیم کی، یہ وہ تاریخی ستون ہے بیت اللہ شریف کا جو صحابی رسول بلکہ صحابی ابن صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کے وقت اس کے اندر نصب فرمایا تھا۔ یہ 64 ہجری کا بنا ہوا ہے، یعنی آج سے تقریباً 1400 سال پرانا یہ ستون ہے جس پر بیت اللہ شریف کی چھت کھڑی کی گئی تھی۔ سبحان اللہ، یہ سب سے خاص چیز ہے اس میوزیم کی۔
اس کے بعد یہ غلاف ہے بیت اللہ شریف کا جو تقریباً 200 سال پرانا ہے، اور سلطان عبد الحمید اول نے بیت اللہ شریف کے لیے یہ غلاف تیار کروایا تھا، اور یہ مصر کا بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر جو تاریخ لکھی ہوئی ہے اس کے حساب سے 1840 میں اس کو تیار کروایا گیا، یعنی تقریباً آج سے 250 سال پہلے۔ اس کے اوپر ان کا نام اور سن بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ بیت اللہ شریف کی 200 سال پرانی سیڑھی ہے جو ہندوستان کے ایک راجہ محمد منور نے بیت اللہ شریف کے اندر آنے جانے کے لیے خاص طور پہ بنوا کے یہاں بھیجی تھی۔ اس کے اوپر ان کا نام اور 1240 ہجری سن لکھا ہوا ہے۔ 1240 ہجری کا معنی 1824 عیسوی، یعنی آج سے ٹھیک 200 سال پہلے، اور یہ تقریباً آج سے 25 سال پہلے تک سیڑھی بیت اللہ شریف کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ پھر سن 2000 میں ملک فہد نے بیت اللہ شریف کے لیے نئی سیڑھی تیار کروائی۔ آج کل وہی سیڑھی استعمال کی جاتی ہے، اور یہ پرانی سیڑھی کو پھر جدہ میوزیم میں شفٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بیت اللہ شریف کا پرنالہ ہے جو 1856 عیسوی میں سلطان عبد المجید خان نے بیت اللہ شریف کی چھت پر نصب کروایا تھا، یعنی آج سے تقریباً 190 سال پہلے، اور یہ پرنالہ 1997 تک لگا رہا بیت اللہ شریف کی چھت پر۔ پھر موجودہ جو پرنالہ ہے یہ 1997 میں ملک فہد نے تیار کروایا، اور آج بھی یہی پرنالہ بیت اللہ شریف کی چھت پہ لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے سونے کا پرنالہ جو بیت اللہ شریف کے لیے بنایا گیا وہ یہی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس پر سلطان عبد المجید خان کا نام بھی لکھا ہوا ہے اور سن بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ غلاف کعبہ کا ہی ایک پیس ہے جو مقام ابراہیم کے سامنے لگا ہوتا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کے اوپر وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلَّى یہ آیت مبارکہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ غلاف 1880 کا ہے جو تقریباً 150 سال پرانا ہے، یعنی ترکوں کے زمانے کا ہے۔ اس کے بعد یہ جو غلاف آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیت اللہ شریف کے اندر جو دروازہ ہے چھت پر جانے کے لیے اس کا غلاف ہے۔ پہلے وہ دروازہ لکڑی کا ہوتا تھا، تب اس کے لیے بھی غلاف تیار کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ دروازہ جب سے سونے کا بنا دیا گیا ہے تب سے اس پر غلاف نہیں چڑھایا جاتا۔ اس دروازے کو کہتے ہیں باب التوبہ۔ تو یہ باب التوبہ کا ستارہ ہے جو کہ 1920 میں، یعنی آج سے 105 سال پہلے بنایا گیا تھا، اور یہ جو دروازہ یہ باہر سے نظر نہیں آتا۔ حجر اسود کے بعد جو حتیم والا کونا ہے وہاں اندر والی سائڈ پہ یہ دروازہ ہے جو بیت اللہ شریف کے اوپر جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ سعودی دور حکومت میں جب پہلی مرتبہ غلاف کعبہ مکہ مکرمہ کی کسوہ فیکٹری میں تیار کیا گیا اس کے نمونے ہیں۔ تقریباً آج سے 50 سال پہلے جب پہلی مرتبہ بیت اللہ شریف کا غلاف مکہ مکرمہ میں تیار کیا گیا تو اس غلاف کے 2 پیس یہاں پہ انہوں نے بطور یادگار کے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے بیت اللہ شریف کا سب سے پرانا تالا جو سلطان عبد الحمید ثانی نے 1891 عیسوی میں بنوایا تھا، یعنی آج سے 150 سال پہلے۔ اس پر ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اور یہ اس وقت بیت اللہ شریف کا سب سے پرانا تالا ہے جو کہ دستیاب ہے۔ اب آخر میں اس سعادت مند خاندان کی بھی آپ زیارت کر لیں جو نسل در نسل بیت اللہ کا کنجی بردار چلا آ رہا ہے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی یہ خاندان بیت اللہ شریف کا محافظ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی شرف پر باقی رکھا۔ یہ جو شیخ کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ موجودہ کنجی بردار ہیں جو 35 واسطوں سے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتے ہیں۔ یہ وہی صحابی ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیت اللہ کی چابیاں عطا فرمائیں، اور یہ بھی فرمایا کہ خُذْہَا خَالِدَةً تَالِدَةً إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ یہ قیامت تک آپ کی نسل کے پاس رہیں گی۔ لا يأخذها عنك الا ظالم جو چھیننے کی کوشش کرے گا وہ ظالم شمار ہوگا۔ تو ان کے پاس 4 قسم کی چابیاں ہوتی ہیں۔ یہ پہلی چابی مقام ابراہیم کی ہے جو کافی حد تک مقام ابراہیم سے مشابہت رکھتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دوسری چابی ہے باب التوبہ کی۔ باب التوبہ یہ وہی دروازہ ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر ہے اور چھت پہ جانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر یہ تیسری چابی بیت اللہ شریف کے مین دروازے کی ہے جو سائز میں سب سے لمبی ہے۔ پھر یہ چوتھی چابی ہے جو کہ اس الماری کی ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ لکڑی کی الماری آپ نے دیکھی ہوگی تصویروں میں، اس کے اندر بیت اللہ شریف کو غسل دینے کے لیے مختلف چیزیں یا برتن استعمال ہوتے ہیں، ان کو رکھا جاتا ہے، تو یہ اس کی چابی ہے۔ تو یہ میوزیم کا ایک حصہ ہے جو آج آپ کو دکھایا۔ امید ہے آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اصل میں بھی یہ چیزیں خود آ کے دیکھنا نصیب کرے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔